تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ آج ہم پوچھنے بتا دیں کہ آپ نے جو پہلا خلیفہ بنایا یہ کہاں لکھا ہے؟ مشکات حدیث نمبر 6021۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور جب اپنے وفات کے دنوں میں تھے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہارے باپ اور تمہارے بھائی دونوں کو بلا کر اور لکھ دوں، کیونکہ مجھے خطرہ ہو رہا ہے میرے جانے کے بعد ڈیمانڈ کرنے والے ڈیمانڈ کریں گے خلافت کی، لیکن اللہ اور میری امت صرف ابو بکر پر ہی راضی ہوں گے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی 3659۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آنا۔ وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں۔ ان کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ وفات پا چکے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم جا کر ابو بکر سے ملنا۔ اگلی حدیث صحیح بخاری کی 3662۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ سے۔ پھر پوچھا گیا کس سے؟ تو کہا کہ اس کے باپ سے، مطلب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد پوچھا کس سے؟ تو کہا عمر بن خطاب سے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کافر ہیں، دین سے خارج ہیں، یہ جی مسلمان ہی نہیں ہے۔ میرا آپ سے بیسک کوسچن ہے، اگر یہ معاذ اللہ دین سے خارج ہوتے تو کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کے ساتھ دفن ہونے کی جگہ ملتی؟ کیا تمہارا سینس کام نہیں کر رہا؟ آپ کو پتا ہے حضرت عباس نے مولا علی کو کہا تھا کہ آؤ چلتے ہیں حضور سے خلافت مانگ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں حضور سے خلافت نہیں مانگوں گا، اور ان کو بھی پتا تھا کہ حضور اب خلافت ابو بکر کو ہی دیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور حیات میں ہوتے تو ابو بکر کو ہی پہلے خلیفہ بنا کر جاتے۔ اپنے قبر کے معاملات تو تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کے جنت اور دوزخ جاننے کا پورا بھروسہ ہے، اور وہ بھی جنت اور دوزخ وہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں حدیث میں کہا ہے 3747 میں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، جب مولا علی کو ان پر اعتراض نہیں تھا تو تم لوگ کون ہوتے ہو ان کو معاذ اللہ کافر کہنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رشتہ تھا ابو بکر اور عمر سے؟ داماد لگتے تھے ان کے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن چل رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نماز ابو بکر پڑھائے گا، تو ابو بکر کی امامت میں مولا علی نماز پڑھتے تھے، ان کو کبھی اعتراض نہیں ہوئے۔ تو نکل آؤ ان چیزوں سے، فرقہ واریت سے نکل آؤ، خود کو کافر مت کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ ہمت ہے نا تو آخرت میں جا کر کہنا اللہ سے کہ ہم احترام اہل بیت تو کرتے تھے لیکن احترام صحابہ نہیں کرتے تھے۔